سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج کے دور میں ہم کئی ایسے واقعات ہیں، جب سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو انسان تھا، شاید اس سے بھی حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانیت کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، رشتوں کے جنازے نکلتے جا رہے ہیں، اور رشتوں کا جو احترام ہے اس کو بولتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شاید ہماری نظر زیادہ پاکستان پہ رہتی ہے، دوسرے ممالک کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ ہمارے اپنے اتنے سیاپے ہیں، اتنے مسائل ہیں۔ اور آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، باقاعدہ طور پر وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے بچی کی۔ یہ 18 سال کی لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا جب آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے، اس پر عذاب جو آ رہا ہے ابھی کم ہے، اس سے بڑا عذاب آنا چاہیے۔ بہت ہی تکلیف تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی پہلے اپنے بچے ہوتے ہیں تو ان سے محبت تو ہوتی ہے، بعد میں اگر بچوں کے بچے ہوں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب وہ بچے دادا ابو یا نانا ابو کہتے ہیں تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور بھی پیار آتا ہے بچوں میں۔ اور کئی لوگ یہ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کئیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری موت سے پہلے میں اپنے پوتے دوتے دیکھ کے جاؤں۔ یہ بچی 18 سال کی ہے، اس کی ماں کی وفات ہوئی۔ وفات ہونے کے بعد یہ اپنے دادا کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ باپ وہ کہیں علیحدہ رہنا شروع کر دیا۔ اب دادا کے گھر میں پھوپھو بھی پاس ہی رہتی تھی، وہ بھی آتی جاتی تھی، چچا بھی آتے تھے۔ اور پھر اس بچی نے بتایا کہ ایک دن رات کو میرے دادا ابو نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، اور یہ جب چیزیں جا کے ہم نے یا میری کزن نے، ہم نے دونوں نے مل کر اپنی چچی کو بتائی، تو چچی نے چچا کو بتائی، تو چچا نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ آپ میرے والد پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد چند دن گزرے، اور پھر دادا نے موقع پا کر اس بچی کے ساتھ، اپنی پوتی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ عذاب جو پاکستانی قوم پہ آئے ہوئے ہیں یہ بڑے کم ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس نے دوبارہ جا کے پھپھو کو اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ میں ہمارے باپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ کہتی میری کسی نے بات نہیں سنی، اور مسلسل میرے ساتھ میرا دادا زیادتی کرتا رہا۔ یہ مکمل ویڈیو ہمارے پاس اس کے بیان کی موجود ہے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ جن سے وہ مدد کی خواہش رکھتی تھی، چچا سے یا پھپھو سے، وہ بھی اس پہ تشدد کرتے تھے کہ نہیں۔ اور پھر اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتاؤں، تو والد کو جب بتایا، وہ کہیں علیحدہ رہتا تھا، تو والد نے کہا نہیں، تم میرے باپ کے اوپر الزام لگا رہے۔ کوئی اس بچی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کہتی دادی بھی فوت ہو چکی تھی، اور جو گھر میں لوگ تھے وہ چچا تھے یا دادا تھا، مرد تھے، عورت ہو یا لڑکی یا بچی اور کوئی نہیں تھی، یہ اکیلی تھی۔ کوئی کزن وغیرہ تھی پاس، وہ آ جاتی تھی کبھی، اس کو پتہ چل چکا تھا، اس نے بھی اپنی ماں کو بتایا، لیکن کوئی ان کی باتوں کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک دن اس کا باپ آیا، اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے باپ کو اس پر رحم آ گیا، اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں پہ جا کے بھی وہ تحقیق کرتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگا نہیں، میری بچی کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادتی ہوئی۔ تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی کہ چلو میرا باپ ہے، اب میری مدد کرے گا۔ ہوتا ہی ہے کہ بدنامی کے خوف سے خاموش رہتے ہیں اور باہر بات نہیں نکلتی۔ اور پھر آگے سنیں آپ، چند دن باپ کے ساتھ جب رہی تو باپ نے بھی زیادتی کرنی شروع کر دی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں دادا باپ، یہاں آپ کو پتہ چلنا چاہیے
کہ جو بھیڑیے جو جانور اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں ان کی تربیت کہاں تک ہوئی ہے۔ ان کی تربیت کے جو ٹھیکیدار ہمارے علماء ہیں یا دینی جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے بڑے نمبردار ہیں اور ہم بڑی اچھی پرورش کر رہے ہیں قوم کی، ان کے لیے ڈوب کا مرنے کا مقام ہے یہ والا۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، پھر اس نے اپنی پھوپھو کو بتایا، ایک چچے کو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ بچی جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہی، اور پھر اسے چچا نے کہا کہ میں اس کا میڈیکل چیک اپ کرواتا ہوں۔ وہ جس نرس کے پاس دائی کے پاس لے کے گئی اس کو بھی انہوں نے پیسے دے دیے اور اس نے چیک اپ کی بجائے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی گلاس پڑا ہوا تھا وہ میرے ادھر مارا، نشان پڑا ہوا بچے۔ جس معاشرے میں ڈاکٹر، نرس، وکیل، جج ایک سے ایک بڑا ذلیل آپ کو ملے گا، وہاں پہ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ باپ جانور، دادا جانور، جو گھر والے وہ بھی اسی طرح کے جانور، ظاہر ہے جو اولاد پیدا کی ہوئی ہے وہ بات ہی نہیں سن رہی تھی بچی کی۔ اور پھر اس بچی بیچاری کو کسی رشتہ دار نے، میرا خیال ہے کہ گلے لگایا، کسی خاتون نے، کوئی دور کے رشتہ دار تھے، اور انہوں نے پھر پولیس کو باقاعدہ طور پر بتایا اور ایف آئی آر کاٹی، اس کی کاپی بھی ہمارے پاس ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ بچی بیچاری رو رہی تھی، بتا رہی تھی کہ میرے اوپر اتنا تشدد کیا گیا، کبھی مجھے رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا گیا، کبھی کوئی طریقہ اپنایا گیا، لیکن جو گھر میں لوگ تھے وہ بجائے اس کی مدد کرنے کے اس پر تشدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی محلے میں چلے جائیں، وہاں پہ 4-5 مساجد آپ کو نظر آئیں گی، جب اذان کا وقت ہوگا تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی مساجد ہیں یہاں۔ محلے میں 4 مساجد ہیں ہمارے، اور پھر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ ہر جگہ پہ علماء نظر آئیں گے، یہ لوگ جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ نظر آئیں گے، کہیں پہ یہ کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ یہ اپنی دکانداری کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس معاشرے کی تربیت یہ لوگ نہیں کر پائے، لیکن یہ مانیں گے نہیں، ان کے نزدیک یہی تربیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب شادی شدہ 3 بچے، وہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ جو مدرسے کا تھا 9 سال کا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا پکڑا گیا، اس کی بھی ویڈیو میرے پاس ہے۔ اور پھر اس سے جب پوچھا گیا تو کہتا وہ شیطان غالب آ گیا۔ ایک ان کے اوپر شیطان بڑا غالب آتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر شیطان کا جو ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم کسی طرح بچ جائیں قوانین سے۔ یہ حالات اس معاشرے کے ہو چکے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک اور میرے پاس آج کسی نے ویڈیو یا سوشل میڈیا سے ملی، سسر و بہو کے نجائز تعلقات، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو عدل کے ٹھیکیدار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ کس چیز میں ترقی کر رہا ہے؟ یہ 3 کیس آپ کو میں نے بتائے، یہ تینوں کیسوں سے آپ حساب لگا لیں کہ میرے پاس یہ 3 پہنچے ہیں، تو وہاں معاشرے کی جو اندرونی حالت ہے اس کا کتنا بیڑا غرق ہوا ہوگا، کتنا اس کا کھانا خراب ہوا ہوگا۔ کیونکہ جو علماء ہیں وہ بھی بدکار ہیں، وہ بھی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پولیس والے کے قابو کوئی آ جائے وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، پولیس والوں سے بڑے جو سرکار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی قابو آ جائے وہ بھی اسی کام لگے ہوئے ہیں۔ سیاستدان ہے وہ وہ کیا تھا، وہ چشتی جو تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہاں پہ تماش بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب تماش بھی نہیں جو لوگ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کے نزدیک
کسی کی عزت کا کیا خیال ہو؟ وہ کون مدد کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ میں دستی کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں وہ غریب آدمی جس کو دوبارہ کئی دفعہ ظلم کیا۔ تو آج کے حالات میں یہ جو پاکستان ہے، آپ کے خیال میں تو ٹھیک چل رہا ہے، مگر جب اس طرح کے واقعات آپ دیکھ کے خاموش رہتے ہیں تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پورے سسٹم کا ضمیر مر چکا ہے۔ یہ تو شکر ہے سوشل میڈیا آ چکی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتی رہتی ہے۔ ناظرین، جب تک اس معاشرے کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں آئے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہ اور ماں کو کوئی دلچسپی ہے، نہ سیاستدانوں کو، نہ ججوں کو، نہ پولیس کو، نہ کمپنی کو، نہ عوام کو بھی کوئی دلچسپی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس ہم میں سارے ننگے ہیں۔ یہ حالت اس سسٹم کی ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ناممکن کام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہو، کیونکہ دن بہ دن اور بگڑتا جا رہا ہے، دن بہ دن اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شرم آنی چاہیے ایسے دادا کو، ایسے باپ کو۔ اب وہ جیل میں ہے، FIR کاٹی جا چکی ہے، سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یا وہاں سے بھی بچ جائیں گے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ بچی کہتی کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں، میں اس کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید جانور بھی ایسا نہ کرتے ہوں جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔